اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ستار تو ہی بپوش اے منبکرم، کز خلق جہاں بسے محتاج ترم. گفتم دے سر قیاس بہودہ بسے، کردم زی گناہ چینت کردت نہ کردت کسے. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب سورۃ رحمان میں سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، بے انتہا مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان میں سے جو مکلف مخلوق ہے وہ دو مخلوقیں ہیں، ایک انسان اور دوسرا جن. مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا پابند بنایا. جن کو پابند بنایا، بعضوں نے اس پابندی کو قبول کیا، مسلمان کہلائے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. اور بعضوں نے اس پابندی کو رد کیا، قبول نہیں کیا، وہ کافر کہلائے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. جو انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی اس پابندی سے روح گردانی کرتے ہیں، اسی کے متعلق ارشاد ہوا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور گروہ انسان. سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو پاپولر مخلوق سمجھتے ہیں یہی دو ہیں، اور ہے بھی ایسا. باقی جتنے اونٹ جتنا بڑا حجم رکھنے والا جانور، ہاتھی جتنا بڑا حجم رکھنے والا جانور اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان کے آگے بے بس ہے. وہ شیر جیسا جانور بھی انسان کے آگے بے بس ہے بالکل. لومڑ باندر جیسا شریر ترین جانور وہ بھی انسان کے آگے بالکل بے بس ہے. انسان جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہے. تو ان کو مکلف بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ کیونکہ یہ باقی مخلوق سے افضل مخلوق ہیں،
اور پھر ان دو گروہوں میں سے جو جن ہیں وہ اپنے آپ کو تو کوئی ہائی لیول کی بلا سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کسی بندے کے اوپر جن کا شباب ہوا نا، بھائی اس کے اوپر جن ہے، تو وہ پورے بستی یا پورے محلے میں وکھرے ہی رہتے ہیں. پورے بستی محلہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں جن نہ چھوڑ دے ہمارے اوپر، جن کھا نہ جائیں. بس اسی سے ہمیں بڑا تڑکا لگا رہتا ہے. تو یہاں بھی جو خطاب ہے قرآن پاک کا، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن، اے جنوں کے گروہ، یا معاشر الانس، اے انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ جاؤ گے آسمان اور زمین کے کناروں کی طرف، یا آسمان اور زمین کے کناروں سے، مطلب کہ آپ زمین پار کر جائیں گے یا آسمان پار کر جائیں گے، فانفذوا، بھاگو. جیسے آپ کسی کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور آپ کی گرفت میں ہوتا ہے وہ شخص، آپ اس کو کہتے ہیں بھاگو، بھاگ کے دکھاتے ہو. یہ بیان ہی وہی انداز ہے قرآن پاک کا کہ قیامت کے روز تو مکمل گرفت میں ہوں گے. ابھی بھی اللہ کی مکمل گرفت میں ہیں ہم سب، لیکن وہ ہمیں عذاب سے دو چار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا وعدہ ہے کہ اس نے عذاب کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے. یہ انسان ہے جو وعدے کر کے توڑ دیتا ہے. ارشاد میں کہ اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو بھاگنے کی، جو اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتے ہو، بھاگنے کی قوت ہے تو فانفذوا، بھاگو. آگے خود ہی فرمایا لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے تم، الا بسلطان، ہاں جس کے پاس بھاگنے کی کوئی دلیل آ جائے، جس کے پاس بھاگنے کی قدرت، سبب، اسباب موجود ہوں. اس کا مطلب ہے جس کو اللہ چاہے آسمانوں سے بھی پار کر سکتا ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے بنفس نفیس جسم کے ساتھ معراج کے اوپر تشریف لے گئے آسمانوں سے پار. اس کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے آسمان اور زمین کے کنارے پار کرنے کی، وہ تو کر سکتا ہے. اس کے اندر اپنی طاقت موجود نہیں ہوتی، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سب کچھ کرتا ہے. یہی مسلمانوں کا اور اہل سنت کا عقیدہ ہے. جو کام بھی کر رہا ہے، جتنی کرامات صادر ہو رہی ہیں، انبیاء سے معجزات صادر ہو رہے ہیں، سب کے سب پیچھے اللہ تعالیٰ کی عطا موجود ہے. اللہ تعالیٰ قوت، قدرت، سب کچھ عطا فرماتا ہے تو یہ ہو رہا ہوتا. تو ارشاد میں لا تنفذون الا بسلطان، نہ نہیں بھاگ سکتے تم، اس لیے کہ تمہارے اندر قدرت موجود نہیں ہے. تم نے تو اللہ کے قوانین کو ٹھکرایا ہے، تم نے تو اللہ کے قوانین کو توڑا ہے، تم تو اللہ کے قوانین کو چیلنج کرتے رہے. اب تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، جو اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں عذاب کے لیے، ان سے کیسے بھاگ سکتے ہو؟ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے گناہ ہونے کے باوجود بھی فوراً عذاب نہیں آتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایک انسان کے اوپر کہ گناہ ہوتے 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 اتنے ہو جاتے ہیں کہ پہاڑوں جتنے، پہاڑوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں بسا اوقات گناہ، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آتا. یہ سب سے بڑی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نعمت کا بھی ہم اگر شکریہ ادا کرنا چاہیں تو زندگی لگ جائے گی، شکریہ ادا نہیں کر سکتے. پھر یہ اس سے بھی بڑی نعمت، اس سے بھی بڑا کرم کہ پچھلی امتیں جتنی بھی گناہ کرتی تھیں، گناہ ان کے آگے لکھے جاتے تھے، ان کی گھر کی دہلیزوں کے اوپر لکھے جاتے تھے، ان کے ماتھے کے اوپر لکھے جاتے تھے، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی. امت محمدیہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ گناہ گھر کی دہلیز پہ لکھا جاتا ہے، نہ ماتھے کے اوپر لکھا جاتا ہے، نہ شکل تبدیل ہوتی ہے. ان سب کے پیچھے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اے اللہ میری امت جو گناہ کرتی رہے سو کرتی رہے، آپ نے جو ان کو عذاب دینا ہے، گناہوں کی سزا دینی ہے، وہ آخرت میں دینا، یہاں ان کو شرمندہ نہ کرنا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی قیامت تک ہم شکریہ ادا کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شکریہ یا رسول اللہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچایا اس دنیا میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تو نعمتیں سمجھتے ہیں نا کھانے پینے والی نعمتیں، باقی تو نعمتیں آئیں نہیں، اصل نعمتیں تو یہ ہیں۔ اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہمیں نیک بھی کہتے ہیں، لوگ ہم مولانا صاحب بھی کہتے ہیں، مفتی صاحب بھی کہتے ہیں، حاجی صاحب بھی کہتے ہیں، آپ عزت اور احترام کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، یہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑتے ہیں نا سرکش جن اور انسان، ان کے پیچھے بھیج دیا جائے گا شواظ، چابک، من نار، آگ کا چابک ان کے پیچھے ہوگا، ونحاس، اور دھواں ہوگا، فلا تنتصران، ان دونوں گروہوں کو کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی عذاب آ جائے، عذاب سے اگر آپ کو کوئی بھگا بھگا کے مار رہا ہو، کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ بندہ زندہ اپنے آپ کو زمین کے اندر تصور کرتا ہے کہ بہت ہو گئے، اندر اگر آپ کو کوئی یہ بند کر کے مارتا ہے تو اس کی اتنی تذلیل نہیں ہوتی جو بھگا بھگا کے روڈ کے اوپر بھگا بھگا کے مار رہا ہے۔ یہ جو سرکش لوگ ہوں گے، سرکش جن ہوں گے، سرکش انسان ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے قوانین کو چیلنج کیا ہوگا، یہ ان کے متعلق ہے۔ پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے ہوگا، کافروں نے قانون توڑا ہوگا تو کافروں کے لیے ہوگا۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھ کے قانون توڑ دیا اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہے، لیکن ایک دن بھی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن دیا، جو احکام دیے، ان کے اوپر ایک دن بھی عمل نہیں کر سکا۔ اگر اللہ چاہے گا تو اس کو بھی وہی عذاب دے گا جو ایک کافر کو ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو بخش بھی دے گا، وہ تو غفور و رحیم ہے، لیکن صرف اس کے اوپر رہنا کے بعد اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جی خیر ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کا نام ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ پوری دنیا کے انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے اتنی امید ہے وہ ایک میں ہوں گا، اور مجھے پتہ چل جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو مجھے اتنا خوف ہے کہ ممکن ہے وہ ایک بندہ میں ہوں۔ خوف اور امید کے درمیانی جو ایک حصہ ہے اس کا نام ایمان ہے۔ امید بھی رکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی سزا سے خوف زدہ بھی ہوں، بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے اور کوئی کہے کہ رک جاؤ ایسا نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ اس دن ہوگا جس دن آسمان سرخ ہو جائے گا، آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے۔ آسمان کی یہ پوزیشن نہیں رہے گی جو ایک خوبصورت ترین پوزیشن ہے، سرخ، سب کچھ سرخ ہوگا اوپر، جیسے آگ لگ جاتی ہے ایسا رنگے ہوئے چمڑے کی طرح آسمان نظر آئے گا۔ اس پھر یہ آسمان اتنا دور بھی نہیں ہوگا، ابھی تو آسمان بہت دور ہے نا، خدا نخواستہ کبھی کبھار ایسا ہو کہ لگے کہ آسمان نیچے آ رہے، بندہ دہل جاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے۔ اس دن یقیناً آسمان ایسے ہوگا جیسے چھت ہے مسجد کی، اتنا قریب ہوگا، اور پھر سورج ساری آنکھیں کھول کے اپنا منہ کر کے کھڑا ہوگا ایک انسان کی طرف، کیا پوزیشن ہوگی۔ اب ہم تو تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں، آج کل سردی ہے نا، تھوڑی دیر بھی دھوپ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد دل کرتا ہے کہ اٹھ جائیں دھوپ سے، اور اس دن گرمی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، اور سوا نیزے کے اوپر سورج ہوں گے، ایک سورج نہیں کئی سورج ہوں گے، اور ان سورجوں کی آنکھیں ہوں گی انسان کی طرف، کیا پوزیشن ہوگی، ایسے کہ بھونا جائے گا انسان، بھونا، اس کو آسمان بھی لال نظر آئے گا، اس کو سب کچھ لال نظر آئے گا، جلتا ہوا نظر آئے گا۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر ابھی ایسا نہیں ہو رہا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے آپ؟ جب آپ کہتے ہیں میرے
میرے کون کون سے احسان نہیں ہے تیرے اوپر، میں نے کون کون سی اچھائی نہیں کی تیرے ساتھ. یہ اللہ کی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی اکیلے میں اس کو پڑھیں اور غور و فکر کریں اور سوچیں کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کتنی نعمتیں ہیں جو میرے اوپر ہیں. ہم سب کچھ پیسے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ہے ہی پیسہ. پیسہ اچھا خاصا ہے تو آپ انسان اچھے ہیں، پیسہ اچھا نہیں ہے تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. میں تو اکثر بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ پیر بھی ہمیں امیر ترین چاہیے. امیر ترین پیر ہوگا تو اس کے ہم مرید بھی ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، گھوٹے گٹے بھی پکڑتے ہیں. مولوی بھی ہمیں امیر ترین چاہیے، سب لوگ ہمیں رشتہ دار بھی امیر ترین چاہیے. اور امیر ترین اور زمانے کے کھڑ پیچ وہ لوگ ہوں گے تو ہمارے رشتہ دار ہیں. باقی تو غریب غربے ہوں گے تو کوئی رشتہ دار نہیں. وہ جتنے کامل انسان کیوں نہ ہو، کتنے نیک کیوں نہ ہو، کتنے پرہیزگار متقی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں اس لیے ہمارے رشتہ دار نہیں، جو دور کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ اس دن جب سب کچھ یہ ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، پھر کیا پوزیشن ہوگی انسان. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ گناہوں کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا. جیسے ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ کے لیے تفتیش ہوتی ہے، تفتیش کے لیے ٹیم بنتی ہے. جی ٹیم تفتیش کرے گی کہ گناہ ہوا کیسے ہوا، نسلیں لگ جاتی ہیں اس کو، 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ گناہ تو ہوا ہی نہیں تھا، 6 بندے مر گئے تھے، وہ ایسے مر گئے تھے گولی کھا کے. لیکن قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے، صبح شروع ہوگا کام، صبح دوپہر سے بھی پہلے کھربوں انسانوں کا حساب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا جو انصاف کا مزاج ہے وہ فاسٹ ہے، جلدی جلدی. ہمارے یہاں والا نظام نہیں ہے کہ ایک جج آیا، ریٹائر ہو گیا، مر گیا، پھر آیا، پھر آیا، پھر آیا، پھر آیا، 500 جج تبدیل ہو گئے. جی 3 نسلیں چلے گئی ہماری. اب کہتی ہے عدالت کہ جی باعزت بری کرتے ہیں آپ کو. وہ باعزت بری والا تو 3 دفعہ مر چکا ہے جیل کے اندر. کیسے؟ یہ اللہ کا مزاج. اللہ کا مزاج یہ ہے آنن فانن، جرم ہوا تو مجرم کو سزا دو تاکہ جرم رکے. کسی نے اچھائی کی تو اس کو جزا دو تاکہ اچھائیوں والے لوگ مزید پیدا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرو. ہمارے تو ایسا نہیں ہوتا. قیامت کے دن بھی ایسا نہیں ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. گناہ عیاں ہوں گے، جرم عیاں ہوں گے. یہاں تو گناہ چھپے ہوئے ہیں. میرے اندر کتنے گناہ ہیں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. آپ کے اندر کتنی نیکیاں ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے. ممکن ہے جس شخص کو ہم کائنات کا برا شخص کہہ رہے ہیں وہی اللہ کے نزدیک بہت نیک ہو، اس کے اندر اچھائیاں موجود ہوں. ہو سکتا ہے جس کو بہت ہم نیک سمجھتے ہیں وہ نیک نہ ہو. فَيَوْمَئِذٍ اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی بھی گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے. پھر وہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا سوال نہیں ہوگا لیکن اعتراض بھی کسی کو نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ کا جو انصاف ہوگا اپنے عروج کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی پوچھے گا. ہاں کسی کو اعتراض ہے تو بولو کہ اس کو غلط سزا تو نہیں ہو رہی، اس کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا. پوری کائنات کے انسان سب سے بڑا کافر بھی کہے گا نہ، سزا جو مجھے ہو رہی ہے بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اس کا میں مستحق تھا. یہاں تو ہوتا ہے نا سزا جب سنا دی جاتی ہے تو آگے خبروں میں پڑھتے ہیں ہم، بھائی جی مجرم نے صحت جرم سے انکار کر دیا. جی وہ مجرم، وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں اس کو. مجرم صحت جرم سے تو انکار ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے اس کی تو خمیر کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے. وہ تو کبھی بھی اعتراف نہیں کرتا جرم کا کہ میں نے جرم کیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم پیسے دیتے ہیں بھئی مرغی لے کے آؤ، وہ جب 10 20 50 روپے کھا کے آ جاتے ہیں وہ نہیں مانتے امی کے آگے. وہ کہتے ہیں نہیں آج مرغی بڑی مہنگی ہو گئی تھی اس لیے جو 50 اوپر لگا نا یہ وہی لگا مہنگائی کی وجہ سے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اور جائز بھی ہے اس کے لیے کہ اس کے ماں باپ کا پیسہ ہے، لیکن بالکل اتنا جائز بھی نہیں کہ چوری کھاتا رہے، ماں باپ کو بتاتے رہے. اسی سے وہ آگے جا کے سیکھے گا.
बड़ा चोर बनेगा, फिर छोटी चोरियां करते 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 करते। बच्चों को समझाना चाहिए कि ना, छोटी सी गलती के ऊपर गिरफ्त करो। जब छोटी सी गलती के ऊपर गिरफ्त होगी, इस्लाह का पहलू होगा और दर्द होगा आपके दिल के अंदर कि गलत ट्रैक के ऊपर न चढ़े, वो बच्चा बड़ा टॉप क्लास का बनेगा। फिर हम उस जुर्म की निशानदही करते हैं, लेकिन इस्लाह का पहलू हमारे अंदर नहीं होता। हम उसको आबरू बाख्ता करना चाहते हैं, हम उसको बेइज्जत करना चाहते हैं, सरेआम मजलिस के अंदर कह देते हो तूने तो ये किया, वो फिर चोर बन जाता है। याद मैं कि उस दिन पूछा नहीं जाएगा, क्यों? इसलिए कि युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, उस दिन मुजरिम अपनी पेशानियों से पहचाने जाएंगे। एक एक जुर्म माथे के ऊपर लिखा होगा, एक एक जुर्म, जितने गुनाह होंगे उतने गुनाह माथे के ऊपर लिखे जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, गुनाह तो बहुत ज्यादा है और माथा तो बहुत छोटा है, कैसे लिखे जाएंगे? कोई गुनाह किसी के माथे पे नहीं लिखा जाएगा, उसके माथे के हुज्म को बढ़ा दिया जाएगा। माथा बढ़ा दो जी, इसके हिस्से का गुनाह किसी और को ना मिले। यहां तो ऐसा होता है ना, मारता कोई और है, फांसी किसी और को लगती है, जुर्म कोई और करता है, अंदर कोई और होता है, कसूर कोई और करता है, गालियां किसी और को पड़ रही होती है। लेकिन ये अल्लाह का कानून ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का कानून ये होगा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर कोई अपना बोझ उठाएगा। हर किसी के ऊपर अपना गुनाह उसके माथे के ऊपर लिखा होगा, एक एक जुर्म माथे के ऊपर, एक एक जितने जुर्म होंगे उतने माथे के ऊपर गुनाह लिखे होंगे। फिर फरमाया फयुख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, फिर इस मुजरिम को, जिस मुजरिम ने अल्लाह के कवानीन को तोड़ा और अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाया, अपने नफ्स को आगे किया, अपने मन को, अपनी मैं को आगे किया, मैं तो ये कहता हूँ ठीक, इस्लामी बात कोई ऐसी नहीं है, बख्शा जाऊंगा बस। उम्मीद जरूर रखें बख्शने के ऊपर, लेकिन अगर अल्लाह के आगे अल्लाह बनेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। अगर आप अल्लाह के कवानीन को हकीर समझ के तोड़ते रहें, जैसे हर एक बंदा जब रोजा तोड़ता है, जानबूझ के रोजा तोड़ता है, भाई 60 रोजे रखे, इतने मिस्कीनों को खाना खिलाए, ये करे वो करे, अगर कोई हकीर समझ के रोजा तोड़ देता है हर रोज, वो तो काफिर बन जाता है। वो खैर है जी, 60 मस्कीन क्या, 160 मस्कीन को खिला दूंगा, मेरे पास बड़ा पैसा है, रोजे भी तोड़ता रहूंगा, ये तो हकारत से देख रहा है इस्लाम के कानून को, ये तो काफिर हो जाएगा। अगर कोई अल्लाह के कवानीन को ऐसे हकारत बड़ी नजरों से तोड़ता रहा, फिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो गूंजेगी, कूदेगी नहीं, फिर गूंजेगी और उस मुजरिम के सर के ऊपर। ऐसा तो मैं कि उस दिन पूछा नहीं जाएगा, पकड़ लिया जाएगा नवासिया के बालों से। नवासिया इन बालों को, ये जो हमारे पफ वाले बाल है ना, इनसे पकड़ा जाएगा, इनसे पकड़ के घसीटा जाएगा। एक कदम फरिश्ते, एक हाथ उस फरिश्ते का यहां होगा और दूसरा हाथ अकदाम, एड़ियों को, इस खुरी को कहते हैं, इससे होगा, वो उल्टा मरोड़ेगा ऐसे। और एक फरिश्ते के अंदर हजारों मर्दों की ताकत मौजूद है, हजारों मर्दों की ताकत मौजूद। वो एक एक फरिश्ता एक एक मुजरिम को पकड़ेगा और पकड़ते ही ये कहेगा, हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ऐ मुजरिम साहब, ये वो जहन्नम है जिसकी तू तकज़ीब करता था। और मरेंगे तो देखा जाएगा, मरेंगे तो देखा जाएगा, मरेंगे तो देखा जाएगा। क्या कर लेगा तू? भाग जाएगा कब्रिस्तान से, अल्लाह के कवानीन को चैलेंज कर देगा, या अल्लाह के फरिश्तों को माज अल्लाह रिश्वत देगा, पैसे देगा, जैसे यहां तफ्तीशी को पैसे देके बच जाते हैं हम लोग। वहां अल्लाह के तफ्तीशी होंगे जो आंख के झपकने की देर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जितनी आंख झपकती है ना, इतनी भी नाफरमानी नहीं करते। वो जो उन्होंने देखा होगा 60 साल 70 साल 80 साल जिंदगी में, एक एक शय लिखी होगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक एक चीज लिखी होगी। और मुजरिम को कहा जाएगा ये जहन्नम है, यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, कहा कि वो बंदा दौड़ करेगा जिसको जहन्नम में डाला जाएगा, भागेगा जहन्नम के अंदर, जहन्नम के अंदर खुलते हुए पानी के अंदर,
کھولتی ہوئی پیپ کے اندر. ابھی کھولتا ہوا پانی، ابھی کتنی ٹھنڈ ہے، نہانے میں مزہ نہیں آتا. اگر گرم پانی مل جائے تو کتنا مزہ آتا ہے، لیکن بہت گرم مل جائے تو پھر بھی بندے کو ڈر لگتا ہے. لیکن کیا عالم ہوگا اس وقت جب انتہائی کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس پانی کے اندر ایک انسان کو ڈالا جائے گا جو ہزاروں فٹ گہرائی ہوگی جس کی. ایسا نہیں کہ ناف تک آئے گا یا گھٹنوں تک آئے گا یا رانوں تک آئے گا یا سینے تک آئے گا، نا، ہزاروں فٹ گہرائی کے اندر ڈالا جائے گا جہاں چیخ و پکار بھی کوئی نہیں سنے گا. اس کو کہا جائے گا یہ جو تو اللہ کے قوانین توڑ کے آیا ہے اس کی یہ سزا ہے تجھے. اور پھر کہا کہ صرف پانی کھولتا ہوا نہیں ہوگا، پیپ بھی ہوگا. پیپ کا نام سنتے ہی بندے کو گھن آتی ہے. کسی کا ناک بہتے ہوئے بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ وہ پیپ نہیں ہے، وہ تو ریچھ ہے. اس کے باوجود بھی سلیم الطبع شخص اس شخص کی طرف نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگوں کا پیپ اکٹھا ہوگا، اس مجرم کو اس پیپ کے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے گا. اس کو یہ جہنم ہے. تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اچھا گزارے. اچھا گزارنے کے لیے کوئی مشکل سائنس نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ رہیں، حلال کھائیں. مین چیز جو جنت میں لے کے جائے گی حلال کھائیں. تھوڑا کھا لیں. میں اکثر مدرسے کے بچوں کو بھی کہتا ہوں لنڈے کا پین لیں بھائی جان، کچھ نہیں ہوگا. اگر ادھر ادھر سے دو لا کے مہنگا ترین پہنیں گے تو اس مہنگے کا حساب دیں گے. آپ کا چمڑا اتارا جائے گا. نزاعۃ للشوا قرآن کہتا ہے، کھال اتار دی جائے گی قیامت کے دن. اس سے بہتر نہیں تھا کہ 200 روپے والا پین لیتے، حساب بھی 200 روپے کا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.